الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام قرآن کریم کی تفسیر، صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 45ویں نشست ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1095 سے ہوگی۔ باب ما جاء فی الزینۃ یوم الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کے دن زینت کرنے کے بیان میں، یعنی سنورنے سجنے کے بیان میں۔ حدثنا حرملۃ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی عمرو بن الحارث عن یزید بن ابی حبیب عن موسیٰ بن سعید عن محمد بن یحییٰ ابن حبان عن عبداللہ بن سلام انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول علی المنبر فی یوم الجمعہ ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعہ سوا ثوب محنتہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جمعہ کے دن منبر پر کہتے ہوئے سنا، اگر تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے 2 کپڑے خریدے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ تو کوئی حرج نہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شیخ لنا عن عبد الحمید بن جعفر عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن یوسف ابن عبداللہ ابن سلام عن ابیہ قال خطبنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فذکر ذلک۔ حدیث نمبر 1096۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عمرو بن ابی سلمہ عن زہیر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطب الناس یوم الجمعہ فرأى علیہم ثیاب النمار فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما علی احدکم ان وجد ساعة ان یتخذ ثوبین لجمعتہ سوا ثوب محنتہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا تو لوگوں کو نمار کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے کہ جمعہ کے لیے 2 الگ کپڑے خرید سکو اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1097۔ حدثنا سہل بن ابی سہل وحوسرہ ابن محمد قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان عن ابن عجلان عن سعید المقبوری عن ابیہ عن عبداللہ بن ودیعہ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ فاحسن غسلہ وتطہر فاحسن طہورہ ولبس من احسن ثیابہ ومس ما کتب اللہ لہ من طیب اہلہ ثم اتى الجمعۃ ولم یلغو ولم یفرق بین اثنین غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کیا اور اچھی طرح سے پاکی حاصل کی، یعنی وضو کیا، اور اچھا عمدہ کپڑا پہنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے اس خوشبو کو لگایا، پھر جمعہ کے لیے آیا اور کوئی لغو بات نہ کی اور نہ ہی 2 لوگوں کے درمیان جدائی ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا جو کچھ اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 1098۔ حدثنا عمار بن خالد الواسطی حدثنا علی بن غراب عن صالح بن ابی الاخضر عن الزہری عن عبید بن السباق عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عید کا دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، تو جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ غسل کر لے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ بھی لگا لے، اور تم پر مسواک کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ تم مسواک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے ایسا لگتا کہ میری امت مسواک کے حکم پر آسانی سے عمل کر لے گی اور اس پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی تو میں ضرور انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت یعنی وضو سے پہلے مسواک کر لیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسواک بے حد پسند تھی، اس سے منہ کی بھی صفائی ہے، قلب کی بھی صفائی ہے، باطن کی صفائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے آخری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کی چکھی وہ ہے مسواک۔ اس پوری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن اچھا کپڑا پہننا اور تیل لگانا، سرما لگانا یا پھر خوشبو لگانا، عطر لگانا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب ہے، سنت ہے، اور ہمیں بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے، اور بہتر انداز میں بن سنور کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں۔ لیکن بننا سنورنا ایک مرد کے لیے اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ شریعت نے اسے اجازت دی ہے۔ بننے سنورنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کی طرح میک اپ کیا جائے، زیور وغیرہ پہنا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اچھے کپڑے ہوں، پاک ہوں، کم سے کم پاک صاف ہوں، اور اگر نئے میسر ہوں تو نئے کپڑے ہوں، پھر خوشبو لگایا جائے، عطر لگایا جائے، اور مسواک کیا جائے، مسواک کرے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا جائے، عطر لگایا جائے، اور ہو سکے تو سرما لگایا جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باب نمبر 84، باب ما جاء فی وقت الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کے وقت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1099، حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم حدثني ابی عن سہل بن سعد قال كنا نقیل ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم قیلولہ کرتے تھے اور نہ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد، یعنی جمعہ کے دن نہ جمعہ سے پہلے کھانا کھا کر جایا کرتے تھے نماز کے لیے، اور نہ ہی قیلولہ کیا کرتے تھے۔ قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ بھی نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی کھانا کھایا کرتے تھے دوپہر کا، مگر جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد کھایا کرتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1100 یعنی 1100، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا یعلا بن حارث قال سمعت ایاس بن سلمة بن اکوع عن ابیہ قال كنا نصلی مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحیطان فیئا نستظل به۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع سے مروی ہے، وہ اپنے والد سلمہ بن اکوع سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، پھر واپس ہوتے تو ہم دیواروں کے سائے نہیں پاتے تھے جس سے ہم سایہ حاصل کریں، یعنی جمعہ کی نماز اول وقت میں ادا کی جاتی تھی، جس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع کہ ہم جب نماز پڑھ کے لوٹتے تھے تو دیواروں کے سائے اتنے دراز نہیں ہوتے تھے کہ ہم اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ حدیث نمبر 1101، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار ابن سعد مؤذن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدثني ابی عن ابیہ عن جدی انه كان يؤذن یوم الجمعة على عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا كان الفیء مثل الشراک۔ عمار بن سعد مؤذن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن اذان دیتے تھے جبکہ سورج کا سایہ شراک کی طرح ہوتا تھا، یعنی تسمہ کی طرح ہوتا تھا، بہت سورج جیسے ہی ڈھلتا تھا فوراً اذان دے دی جاتی تھی جمعہ کے لیے۔ حدیث نمبر 1102، حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا حمید عن انس قال كنا نجمع ثم نرجع فنقیل۔ حضرت انس سے مروی وہ کہتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر واپس آ کر قیلولہ کیا کرتے تھے، یعنی اتنی جلدی جمعہ کی نماز ہو جاتی تھی، اتنی جلدی جمعہ کی اذان پھر نماز ہوتی تھی کہ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر لوگ نماز پڑھ کر واپس آتے تھے، اور دوسرے یہ کہ دیواروں کے سائے دراز نہیں ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اول وقت میں جب وقت شروع ہوتا تھا ظہر کا، یعنی جمعہ کا جب وقت شروع ہوتا تھا اسی وقت اذان ہوتی تھی اور جلدی ہی نماز پڑھ لی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آ کر وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ جمعہ کا وقت یہ عصر کے وقت تک رہتا ہے، یعنی جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو اس سے پہلے تک جمعہ کا وقت رہتا ہے،
یعنی ظہر کا جو وقت ہے وہی جمعہ کا بھی وقت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول وقت میں ہی جمعہ کی نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ باب نمبر 85، باب ما جاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ، یہ باب جمعہ کے دن خطبے کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 1103، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر تحویل سند، وحدثنا یحیی بن خلف ابو سلمہ حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یخطب خطبتین یجلس بینہما جلسۃ زاد بشر وہو قائم۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، اور اس میں ایک راوی ہیں بشر، وہ کہتے تھے وہو قائم، یعنی آپ جب خطبہ دیتے تھے تو کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1104، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن الحریث عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء۔ عمرو بن حریث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اور ان کے اوپر کالا امامہ تھا، یعنی وہ کالا امامہ پہنے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1105، حدثنا محمد بن بشار و محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب قال سمعت جابر بن سمرہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب قائما غیر انہ کان یقعد قعدۃ ثم یقوم۔ حضرت جابر بن سمرہ سے کہتے ہوئے سماک بن حرب نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، مگر یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 1106، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع تحویل سند، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی قال حدثنا سفیان عن سماک عن جابر بن سمرہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیقرأ آیات ویذکر اللہ وکانت خطبتہ قصدا وصلاتہ قصدا۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو چند آیتیں تلاوت فرماتے اور اللہ کا ذکر کرتے، ان کا خطبہ بھی قصدن ہوتا اور ان کی نماز بھی قصدن ہوتی۔ حدیث نمبر 1107، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني ابی عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا خطب فی الحرب خطب علی قوس واذا خطب فی الجمعہ خطب علی عصا۔ حضرت عمار بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ میں خطبہ دیا کرتے تھے تو کمان کے بل، قوس یعنی کمان جو ہوتا ہے، تیر کا جو کمان ہوتا ہے، کمان کے بل خطبہ دیا کرتے تھے اس پر ٹیک لگا کر، اور جب جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے، یعنی جمعہ کا جب خطبہ دیا کرتے تھے تو عصا کو پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1108، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابن ابی غنیہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ انہ سئل اکان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب قائما او قاعدا قال او ما تقرأ وترکوک قائما۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے یا بیٹھ کر؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کیا تم نہیں پڑھتے وترکوک قائما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اور خود بیع و شراء میں لگے رہتے ہیں، سورہ جمعہ میں ہے۔ تو اس سے ان کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ قال ابو عبداللہ، بیع و شراء کا مطلب خرید و فروخت۔ جمعہ کے دن اگر جمعہ کے خطبے کی اذان ہو چکی ہے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا، کچھ بیچنا، کچھ خریدنا، یہ حرام ہے قرآن کریم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع یعنی خرید و فروخت، خریدنا بیچنا یہ چھوڑ دو۔ قال ابو عبداللہ غریب لا یحدث بہ الا ابن ابی شیبہ وحدہ۔ یہ حدیث کے بارے میں ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے جس کو نہیں، اس سے صرف ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔
1109 حدیث نمبر۔ حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ابن لہیعہ عن محمد بن زید بن مہاجر عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا صعد المنبر سلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ سلام کرتے تھے۔ اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے 2 خطبے کہنا ہے۔ اب خطبے میں کم سے کم الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اللہ کی تحمید کرنا، اللہ کی حمد کرنا یہ ضروری ہے، اور پورا خطبہ 2 خطبہ پڑھنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور خطبہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ عربی زبان میں ہو، کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی خطبہ عربی زبان میں ہونا ہے، اور دوسری کسی زبان میں اگر اس کو سمجھانا ہے تو الگ سے تقریر، جس طرح ہمارے ہندوستان، پاکستان اور ان تمام جگہوں میں جہاں کہ عربی زبان نہیں چلتی، رائج ہے کہ اپنی زبان میں پہلے کچھ کلمات کچھ بیان کرتے ہیں امام، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ ویسے ہی ہوگا، یعنی کہ کسی دوسری زبان میں اگر کوئی عربی کے علاوہ فارسی میں، اردو میں، تیلگو میں، کنڑ میں یا انگلش میں خطبہ دینا چاہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، اور ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ باب نمبر 86، باب ما جاء فی الاستماع للخطبۃ والانصات لها۔ یہ باب ہے خطبہ کو غور سے سننے اور خطبہ کے درمیان چپ رہنے کا۔ حدیث نمبر 1110، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابۃ بن سوار عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے ساتھی سے، اپنے پاس والے سے کہا خاموش رہو جمعہ کے دن، درا حال کہ یعنی اس حال میں کہ امام خطبہ بول رہا ہو، خطبہ پڑھ رہے ہوں امام، تو تم نے لغو کیا، یعنی اپنا جو عمل جو تم کو اجر ملنے والا تھا وہ بیکار ہو گیا۔ حدیث نمبر 1111، حدثنا محرز بن سلمۃ العدنی حدثنا عبد العزیز ابن محمد الدراوردی عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر عن عطاء ابن یسار عن ابی بن کعب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرأ یوم الجمعۃ تبارک وهو قائم فذکرنا بایام اللہ وابو الدرداء او ابو ذر یغمزنی فقال متى انزلت هذه السورة انی لم اسمعها الا الآن فاشار الی ان اسکت فلما انصرفوا قال سألتك متى انزلت هذه السورة فلم تخبرنی فقال ابی لیس لک من صلاتک اليوم الا ما لغوت فذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلك له واخبره بالذي قال ابی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدق ابی۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن تبارک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک اس آیت کی تلاوت کی، وہو قائم، درا حال کہ آپ کھڑے تھے یعنی خطبہ کے درمیان۔ فذکرنا بایام اللہ، تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کو یاد کیا، اور ابو دردا یا ابو ذر نے مجھے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، میں نے تو نہیں سنا تھا، ابھی سن رہا ہوں۔ تو آپ نے یعنی حضرت ابی بن کعب نے اشارہ کر کے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ تو جب وہ لوگ نماز پڑھ چکے تو حضرت ابو دردا یا ابو ذر نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ آج تمہیں نماز میں سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تم نے اپنا اجر ضائع کر دیا، تو برباد کر دیا، بیکار کر دیا، یعنی گفتگو کرنے کی وجہ سے جو تم کو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب ختم ہو گیا۔ وہ یعنی حضرت ابو ذر یا ابو دردا دونوں میں سے کسی ایک نے جس نے بھی پوچھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے، فذکر ذلک لہ، تو انہوں نے یہ بات ان سے کہی اور بتایا اس کے بارے میں جو حضرت ابی نے ان سے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی نے سچ کہا۔ اس باب میں یہ ہے کہ خطبہ کو غور سے سنا جائے، اور دوسری یہ بات ہے کہ خاموش بھی رہا جائے۔ خطبہ غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ امام جب خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، امام جب خطبہ پڑھ رہے ہوں تو اس درمیان
اپنے ذہن کو صرف امام کی باتوں کی طرف لگا کے رکھے، امام سے جو آواز آ رہی ہے اس کو کم سے کم اپنے کانوں سے سنے، چاہے وہ بھاشا اور وہ لینگویج سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن اس کو سننا ہے، کیونکہ سننے کا خطبہ کے سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خاموش بھی رہنا ہے، خاموش رہنا اور سننا دونوں واجب ہے مقتدیوں پر، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان سب پر۔ تو اگر ایک انسان خطبہ کو غور سے سنتا ہے لیکن کسی سے اس درمیان بات کر لی، یعنی خاموش نہیں رہا، یا اشارے سے کسی کو سمجھایا، دوسرا اگر بات کر رہا ہے یا دوسرا کچھ گڑبڑی کر رہا ہے اور آگے پیچھے ہو رہا ہے، صف کو کھندلتے ہوئے جا رہا ہے کسی طرح سے بھی، اور دوسرے نے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، یا پھر اشارے سے کہا بیٹھ جاؤ، یا کسی نے کچھ اور پوچھا اس نے اشارہ کیا، تو ان تمام کے کرنے سے جو ثواب اس کو ملنے والا تھا وہ لغو ہو گیا، اور اب اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ ضائع ہو گیا، ثواب اس کا برباد ہو گیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ سننے کا بھی حکم دیا ہے اور خاموش رہنے کا بھی۔ ایک حدیث آئی کہ آپ نے خود فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چپ رہو، یعنی خاموش رہو، جمعہ کے دن جس وقت کہ امام خطبہ کہہ رہا ہو، تو فقد لغوتا، تو تم نے اپنا اجر برباد کر دیا، اپنا ثواب ضائع کر دیا۔ دوسری حدیث میں بھی تھا کہ حضرت ابی سے جب ابو درداء، یعنی راوی کو شک ہے کہ وہ ابو درداء تھے یا ابو ذر، تو حضرت ابو درداء یا حضرت ابو ذر نے اشارے سے پوچھا تھا کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، اشارہ کیا تھا، صرف وہاں پر ایسے اشارہ کر کے پوچھا تھا کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں حضرت ابی نے کہا ان کو کہ تم نے آج کی نماز میں کوئی اجر نہ پایا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملا، لیس لک من صلاتک اليوم الا ما لغوت، کہ تمہارے لیے آج تمہاری نماز میں سے کچھ نہیں ہے مگر وہی جو تم نے لغو کر دیا، بیکار کر دیا، یعنی کچھ نہیں ملا تم کو، کیونکہ بیکار کر دینے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور فقہاء کرام کا بھی نظریہ یہی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جائے، ممبر پر آ جائے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، یعنی 2 رکعت جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس میں سلام پھیرنے تک خاموش رہنا، نہ کسی سے اشارے میں بات کیا جائے، نہ کچھ، خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو ختم کرنے والا کہلائے گا۔ صاحب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض نصاب اہل خدمت شرعیہ میں یہ مسائل جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ خطبہ، یعنی خطبے کے دوران اور نماز کے دوران اور خطبہ سنتے وقت، جبکہ آپ نماز کی حالت میں ہوں اور آپ جو ہے نماز کے اندر ہوں، تو بعض کام ایسے ہیں کہ خطبہ توڑ کر، نماز توڑ کر کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، نابینا ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آتا اور سامنے گڑا ہے، اگر آپ نماز نہیں توڑیں گے یا خطبہ چھوڑ کر اس کو بچانے کے لیے نہیں جائیں گے، یقینی سی بات ہے کہ وہ گڑھے میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، ختم کر لے گا، یا منہ پھوڑ جائے گا، یا ہڈی وڈی ٹوٹ جائیں گی اس کی۔ تو ایسے موقع پر اس کو بچانا اور اس گڑھے میں گرنے سے روکنا، اس کو بچانا یہ واجب ہے۔ تو اس موقع پر خطبہ چھوڑ کر، نماز توڑ کر بچانا چاہیے کیا؟ ہاں یہ تو ہے، جیسے کہ دوسری حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے کوئی موذی جانور، کوئی تکلیف دینے والا جانور آ جائے، جیسے سانپ ہو، بچھو ہو، یا ایسے ہی کوئی جانور جس کے ڈنک مارنے سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، یا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا سویا ہوا ہے، اس کے پاس اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بچا سکتے ہیں، تو ہمیں نماز توڑ کے وہاں جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جہاں پر کسی کی جان بچانے یا کسی کو ہلاکت میں گرنے سے بچانے کی بات ہو، تو اس وقت توڑنے کی اجازت ہے، اور وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، یعنی ثواب ہمارا ضائع نہیں ہوگا، اور ہم واپس اپنے اجر میں ہی اور عمل میں ہی رہیں گے اگر ہم اس کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ دوسری حدیث سے ایسا کرنا ثابت ہے، اور یہ خدمت خلق ہے، انسانوں کی، مخلوق کی خدمت ہے، اور حدیث کے روح سے ایسا کرنا جائز ہے۔ تو اس درمیان اگر ہم بچاتے ہیں کسی کو، تو ہمارا خطبہ تو نہیں ٹوٹے گا، نماز کو پھر سے پڑھنا ہے، لیکن باقی خطبہ جو ہے، تو خطبہ میں جو لغو ہونے والی بات تھی، بیکار ہونے والی بات تھی، وہ اجر ہمارا ضائع نہیں ہوگا۔ باب نمبر 87، باب ما جاء فی من دخل المسجد والامام یخطب۔ یہ باب ہے کہ کوئی شخص مسجد کے اندر اس وقت آئے جب امام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں۔
تو کیا کرے وہ آنے کے بعد؟ تو حدیث نمبر 1112 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار سمع جابرا و ابو الزبیر سمع جابر بن عبد اللہ قال دخل سلیک الغطفانی المسجد والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب فقال اصلیت قال لا قال فصل رکعتین واما عمرو فلم یذکر سلیکا۔ ہشام بن عمار سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، وہ عمرو بن دینار سے کہ انہوں نے جابر سے کہتے سنا، اور ابو زبیر سے کہتے اور ابو زبیر بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، کہتے ہیں کہ سلیک غطفانی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کے دن، تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور رہے عمر یعنی 2 راوی اس میں بیان ہوئے ہیں، تو عمر نے سلیک کا ذکر نہیں کیا، نام نہیں لیا ہے، بات یہی تھی لیکن نام نہیں لیا۔ دوسری حدیث نمبر 1113 حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان بن عیینہ عن ابن عجلان عن عیاض بن عبد اللہ عن ابی سعید قال جاء رجل والنبی یخطب فقال اصلیت قال لا قال فصل رکعتین۔ حضرت ابو سعید سے مروی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس درمیان ایک شخص آیا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی؟ یعنی نماز سنت جو تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے وہ تم نے پڑھی؟ تو اس نے کہا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 1114 حدثنا داؤد بن رشید حدثنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وعن ابی سفیان عن جابر قال جاء سلیک الغطفانی ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخطب فقال له النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصلیت رکعتین قبل ان تجی قال لا قال فصل رکعتین وتجوز فیہما۔ حضرت ابو صالح روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے اور حضرت ابو سفیان سے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے، یہ کہتے ہیں کہ سلیک غطفانی آئے اس درمیان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے آنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں تخفیف کرو، یعنی ہلکی چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھو۔ ان پوری حدیثوں سے یعنی 3 حدیثیں اس میں بیان ہوئی، تینوں حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام خطبہ دے رہا ہو تو اس درمیان آ کر تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے۔ اور جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہو تو اس درمیان کوئی بھی سنت نماز پڑھنا یا فرض نماز بھی پڑھنا اس وقت جائز نہیں، کیونکہ فرض نماز اگر کوئی ہوگی تو وہ قضا پڑھی جائے گی، قضا ہو چکی ہوگی، جیسے کہ اگر آج کے فجر کی نماز ہے تو وہ قضا ہے، اور قضا ہے تو اس کو کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دوسری کوئی نماز ہے، سنت ہے یا نفل ہے، تو خطبہ کا سننا واجب ہے، اور اس کا نفل نمازوں کا پڑھنا یہ نفل ہے یا سنت ہے، اور واجب کو چھوڑا نہیں جا سکتا سنت یا نفل پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ تو ہوئی ان کی ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی یعنی اس حدیث کا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب خطبہ امام دے رہا ہو تو اس وقت کوئی بات تک نہ کرے، خاموش رہے، کلام نہ کرے، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا، کسی طرح کی کوئی بات نہ کرے، اشارہ نہ کرے۔ تو جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت بھی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو یہ اس کے منافی ہوگا، اور خطبہ سننا نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہوگا، اور اس خطبہ سننا نہیں کہلائے گا، کیونکہ سننے کا مطلب ہے صرف سننا نہیں بلکہ غور سے سننا، اور ایک انسان جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس درمیان خطبہ بھی سنے تو یہ صحیح طور پر یا تو نماز پڑھے گا یا خطبہ سنے گا، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار تھا، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ جب حضرت سلیک مسجد میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اپنا خطبہ بیچ میں روک دیا۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ جاری کیا، یعنی حضرت سلیک کے نماز پڑھنے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں دیا ہے، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سلیک نے نماز پڑھ لی پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا۔ یہ جواب ہے، یعنی خطبے کے درمیان اگر مسجد میں کوئی شخص پہنچتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد کیا
یہ تو نفل ہے، بلکہ سنت مؤکدہ جو 4 رکعت جمعہ کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اب اس کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ اور بعد میں کب پڑھنا ہے؟ تو پہلے 4 رکعت یعنی جمعہ کی 2 رکعت کے بعد 4 رکعت پڑھا جائے گا، وہ 4 رکعت جو بعد میں پڑھا جاتا ہے پہلے اس 4 رکعت کو پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد جو پہلے کی جو 4 رکعت چھٹی ہے نماز وہ 4 رکعت بعد میں پڑھی جائے گی۔ مگر پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا تقریباً واجب ہی کے منزل میں ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کہ اگر آدمی ایک بار چھوڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر چھوڑنے کی عادت ڈال لے تو گناہگار ہوتا ہے، سخت گناہگار، مستحق عذاب نار ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ بعض نئے نئے مصلی ہوتے ہیں، ایسی راستے سے جو ہے گزرتے رہتے ہیں، کسی مسجد میں دیکھے وقت ہو گیا، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی جبکہ خطبہ شروع نہیں ہوا، لیکن وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، تو پہلی رکعت میں اگر جو ہے خطبہ شروع ہو جائے، پہلی رکعت میں ہی خطبہ شروع ہو جائے، تو کیا اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر جو ہے سلام پھیر دیں، یا تیسری رکعت میں اگر خطبہ شروع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت جو ہے سلام پھیر کر فوری جو ہے وہ خطبے میں شامل ہو جائیں؟ تو اس کا مسئلہ کیسا ہے جبکہ وہ نماز پڑھنا شروع کر چکا ہے؟ میں یہ سنا تھا کہ 4 رکعت سنت جو ہے کوئی نیت کر کے 4 رکعت سنت جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کے بعد امام کا خطبہ شروع ہو جائے، تو جب خطیب کا جب خطبہ شروع ہو جائے جمعے کا، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو کیونکہ 1 رکعت نفل نہیں ہوتی، نفل کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری رکعت جو ہے پڑھ کر اس کے بعد وہ سلام پھیر دیں، التحیات کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جو ہے وہ پورے کلمے کے بعد جو ہے وہ فوری سلام اس کو پھیر لینا چاہیے، اس کی 2 رکعت نفل میں شمار ہو جائیں گے۔ اگر وہ تیسری رکعت میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4تھی رکعت پوری کرے، جبکہ یہ وہ مگر نفل میں ہوگی وہ سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن 4 رکعت کی نیت کیا تھا اور دوسری رکعت میں ہے، پہلی رکعت میں ہے تو دوسری رکعت کر کے پوری کر لے، اور اگر تیسری رکعت میں تو 4تھی رکعت پوری کر لے، لیکن پہلی رکعت میں ہے تو 4 رکعت پوری نہیں پڑھ سکتا ہوں، صرف دوسری رکعت ہی پڑھ کے سلام پھرنا پڑیں گے، کیونکہ خطبے کا سننا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خطبہ سننا واجب ہے، غور سے سننا، لیکن وہ بندہ جس نے خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنی سنت نماز شروع کی، تو بتاتا چلوں کہ جب کوئی بھی چیز سنت ہو کہ نفل ہو وہ شروع کر دی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کا مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ایک شخص نفل روزہ رکھتا ہے تو روزے کی نیت کر لی اس نے، تو ابھی تک تو نفل تھا، جیسے ہی اس نے روزے کی نیت کر لی تو اب اس روزے کو پورا کرنا واجب ہے۔ اب وہ اگر توڑے گا تو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی اس کو بعد میں، ایسا نہیں کر سکتا کہ ارے وہ تو نفل ہی تھا کوئی بات نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ روزہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا تھا، تو یعنی کہ اپنے اوپر ضروری کر لیا تھا، اس نے رکھ لیا تھا، تو اب اس کو اس روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آج توڑ دیا ہے تو کل ہو کے کبھی بھی اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح نفل نمازیں یا جو ہم پڑھتے ہیں، تو نفل نماز ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو پڑھیں، نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھنا اگر شروع کر دیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اب اگر ہم نے نفل نماز شروع کر لی پھر بیچ میں سوچا رہے نفل ہی تو ہے چھوڑ دیتے ہیں، وہیں سے توڑ دی، تو یہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ نماز کو شروع کر کے بیچ میں اس کو توڑ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے نماز کو شروع کر کے بیچ میں توڑ دینا۔ تو اور اگر توڑ بھی دی بائی چانس تو پھر بھی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اب اس پوری تمہید سے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سنت مؤکدہ جو جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کی نیت کر لی وہ ہو گئی واجب، اب اس کا پورا کرنا ہمارے اوپر ہو گیا واجب۔ اسی طرح خطبہ اس کا بھی سننا ہے واجب، دونوں اب ہو گئے برابر درجے میں۔ تو جب ہم نے نماز شروع کر دی ہے اور نماز شروع کرنے کے بعد خطبہ شروع ہو رہا ہے تو اس وقت اب ایسا ہم نہیں کر سکتے کہ اپنی نماز کو اگر ایک رکعت میں ہیں، ایک رکعت ابھی ہم نے پڑھی یا شروع کی ہے تو 2 رکعت پر ختم نہیں کر سکتے، بلکہ 4 مکمل کرنی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ختم چھوڑتے ہیں تو آپ جان بوجھ کر ایک واجب سے نکل رہے ہیں۔
اور جبکہ واجب سے نکل کر واجب میں جانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یہاں تک ہے کہ اگر ہم نے فرض ہماری جو جماعت جو جیسے کہ کسی فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے، فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور ہم نے سنت کے لیے نیت باندھ لی ہے اور جماعت میں شامل ہونا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اب سنت کو ہم مکمل کریں گے، ٹھیک، اور اس کے بعد ہم وہاں پر جماعت میں شامل ہوں گے، بشرطے کہ ہم نے یہ نیت پہلے باندھی ہو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، اس لیے کہ اس کا ختم کرنا واجب ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت پر ہی ختم کریں، بعد میں 4 رکعت الگ سے پڑھیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ جی، اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ میں نے تو نہیں پڑھا کہیں اختلاف، جی، میں نے تو صاف پڑھا ہے کہ اگر کسی نے نیت باندھ لی ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے تب اس کو پورا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ 2 رکعت پر یعنی 4 رکعت کی نیت ہے تو 2 رکعت پر سلام نہیں پھیر سکتا ہے۔ پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اگر نیا آدمی ہے معلوم نہیں ہے، ہاں، جیسے وقت ہم کو معلوم ہے کہ یہ خطبے کا وقت اتنے بجے سے ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہم اس کو بعد کے لیے ٹال دیں نماز کو، یعنی کہ مان لیجئے خطبے کا وقت 1:15 بجے سے ہے اور ہم وہاں پہنچے ہیں 1:10 پر، تو 5 منٹ ہے ہمارے پاس، 5 منٹ میں ہم 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ ہم آخری قاعدے میں ہوں گے اور امام جو ہیں اس وقت خطبہ شروع کریں گے تو چلے گا، لیکن اگر ہم جان رہے ہیں کہ 1 منٹ باقی ہے اور 1 منٹ میں ہم 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اپنی نماز کو پوسٹ کر دیں اور بعد میں پڑھیں اس کو، جمعہ کی فرض کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 4 رکعت سنت پڑھیں۔ باب نمبر 88 حدیث باب ما جاء فی النہی عن تخطی الناس یوم الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی ممانعت میں، یعنی لوگوں کی گردن چھلانگ لگا کر لوگوں کو کراس کر کے ان کی گردنوں کو سے آگے بڑھتے ہوئے اگلی صف میں یا 2-4 صف پیچھے یعنی آگے والی صف میں بڑھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 1115 حدثنا ابو قریب حدثنا عبد الرحمن المحاربی عن اسماعیل ابن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبداللہ ان رجلا دخل المسجد یوم الجمعة ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یخطب فجعل یتخطى الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجلس فقد آذیت وآنیت۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو اذیت دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر چھلانگ لگا کر آگے بڑھنا یہ تکلیف دینے کی مماثل ہے، تکلیف دینے کی طرح ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کی طرح ہے، تمہارا یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے، حدیث نمبر 1115 کے بعد 16 حدثنا ابو قریب حدثنا رشدین بن سعد عن زبان ابن فائد عن سہل ابن معاذ عن ابن انس عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس سے مروی ہے، وہ اپنے والد معاذ بن انس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا اس کے لیے جہنم میں پل بنا دیا گیا، جہنم کی طرف، یعنی جہنم میں جانے کے لیے اس نے اپنا پل خود تیار کر لیا، یا اتخذا پڑھا جائے تو مطلب ہو گیا کہ اس نے اپنا پل خود بنا لیا جہنم میں جانے کا، یعنی وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا یہ جہنم میں پل بنانے کی طرح ہے کہ جہنم کا ہم نے راستہ بنایا۔ تو اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الاول فالاول، کہ جو پہلے آیا ہے وہ آگے رہے، جو پیچھے آ رہا ہے وہ پیچھے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے آنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جو پہلے آئیں تو وہ آگے کی صفوں کو پر کرتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو
گردن پھلانگنے کا موقع ہی نصیب نہ ہو اور وہ آپ کے مسلمان بھائی گناہ سے بچ سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہو جائیں، یہ حدیث ان پر صادق آئے کہ انہوں نے جہنم کے لیے اپنا راستہ بنایا۔ باب نمبر 89، باب ما جاء فی الکلام بعد نزول الامام عن المنبر۔ یہ باب ہے کہ ممبر سے امام کے اترنے کے بعد کلام کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1117، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود حدثنا جریر بن حازم عن ثابت عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یکلم فی الحاجۃ اذا نزل عن المنبر یوم الجمعہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر سے اترنے کے بعد اگر ضرورت پڑتی تو بات کرتے تھے۔ تو بات کرنا یہ امام کے لیے تو ثابت ہے، لیکن مقتدی یعنی جو لوگ خطبہ سن رہے ہیں وہ لوگ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اشارہ بھی کیا یا تم نے بات کیا تو تم نے اپنا اجر اور اپنا ثواب ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ بیان ہے کہ اگر امام کو ضرورت محسوس ہوئی، امام کو کچھ بولنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ امام خطبہ کے بعد بات کر سکتا ہے، لوگوں کو کچھ کہنا ہے، کچھ نصیحت کرنا ہے نماز کے تعلق سے تو وہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں موبائل ہے تو امام کا یہ کہنا کہ موبائل سوئچ آف کر لیجئے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے سوئچ آف یا پھر سائلنٹ نہیں کیا ہے تو وہ اپنے موبائل کو سائلنٹ کریں، تاکہ امام کی یا اور دوسرے پڑھنے والوں کی بھی خشوع خضوع میں، ان کے توجہ اور دھیان میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہو۔ اور اسی طرح امام کا یہ کہنا کہ جن کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے وہ ٹوپی پہن لیں، یہ کہنا بھی صحیح ہے، کیونکہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز ادا نہیں فرمائی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جن لوگوں کے گھٹن پائچے یا پھر آستین جن کی مڑی ہوئی ہے وہ اپنی آستین کو کھول لیں، تو وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کپڑے موڑ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اس کے ساتھ نماز اگر پڑھ لی گئی تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ دوبارہ آپ جمعہ کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ آپ اگرچہ ظہر پڑھ لیں گے لیکن جمعہ میں جو ثواب تھا وہ آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام کو ضرورت کے وقت گفتگو کرنے کی اجازت ہے جمعہ کے دن ممبر سے اترنے کے بعد، خطبہ کہنے کے بعد۔ باب نمبر 90، باب ما جاء فی القراءۃ فی الصلاۃ یوم الجمعہ۔ یہ باب ہے جمعہ کے دن نماز میں، یعنی جمعہ کی نماز میں قراءت کے بیان میں، کہ جمعہ کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1118، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا حاتم بن اسماعیل المدنی عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن عبید اللہ بن ابی رافع قال استخلف مروان ابا ہریرۃ علی المدینہ فخرج الی مکہ فصلی بنا ابو ہریرہ یوم الجمعہ فقرأ بسورۃ الجمعہ فی السجدۃ الاولی وفی الآخرہ اذا جاءک المنافقون۔ عبید اللہ بن ابو رافع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا خلیفہ بنایا، مطلب گورنر بنایا، تو پھر وہ مکہ نکلے۔ جب حضرت ابو ہریرہ مکہ جانے لگے تو انہوں نے ابو ہریرہ نے جمعہ کے دن، یعنی حضرت عبید اللہ بن ابو رافع یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مروان یہ مدینہ کا خلیفہ تھا، جب وہ مکہ جانے لگا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب بنا دیا، اور خلیفہ کا مطلب یعنی گورنر تھا وہاں کا۔ تو فصلی بنا ابو ہریرہ یوم الجمعہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کے دن نماز پڑھائی، تو انہوں نے سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون کی تلاوت کی۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں فأدرکت ابا ہریرہ حین انصرف فقلت له انک قرأت بسورتین کان علی یقرأ بہما بالکوفہ فقال ابو ہریرہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقرأ بہما۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا، یعنی میں ان کے پاس گیا، پکڑنے کا مطلب یہ کہ میں ان سے جا کر ملا، یا جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دو ایسی صورتیں پڑھی ہیں، دو ایسی صورتوں کی تلاوت کی ہے اس نماز میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہمیں نماز میں پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔
حدیث نمبر 1119 حدثنا محمد بن صباح انبانا سفیان انبانا ضمرۃ بن سعید عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال كتب الضحاک بن قیس الى النعمان بن بشیر اخبرنا بأي شيء كان النبي صلی اللہ تعالی وسلم يقرأ اخبرنا بأي شيء كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم الجمعۃ مع سورۃ الجمعہ قال كان يقرأ فيها هل أتاك حدیث الغاشیہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر کو لکھا اخبرنا بأي شيء كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ یوم الجمعہ، کہ آپ ہمیں بتائیے اس چیز کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نماز کے اندر۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا کانا یقرأ فیہا هل أتاك حدیث الغاشیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دوسری رکعت میں هل أتاك حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1120 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم عن سعید بن سنان عن ابی الظاہریہ عن ابی عنبہ الخولانی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یقرأ فی الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی وهل أتاك حدیث الغاشیہ۔ ابو عنبہ الخولانی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل أتاك حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کل 3 حدیثیں ہیں، 3 حدیثوں میں ایک میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ هل أتاك حدیث الغاشیہ یعنی سورہ غاشیہ، سورہ اعلی، یہ سب کے بارے میں ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور کوئی بھی دوسرا ان کا امتی امام چاہے تو ان صورتوں کی بھی تلاوت کر سکتا ہے، سنت رسول سمجھتے ہوئے پڑھا جائے تو ایکسٹرا ثواب ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس صورت کی تلاوت کی ہے اسی صورت کو پڑھا جائے۔ ہاں اتنا ہے کہ جس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھا ہے اس صورت کو پڑھنے سے ہمیں ثواب دگنا زیادہ ملنے کی امید ہے، اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی ہے، یعنی سنت رسول پر عمل کرنے کا ہمیں الگ سے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ باب نمبر 91 باب ما جاء فی من ادرک من الجمعۃ رکعۃ، یہ باب ہے اس کا کہ کسی نے جمعہ کی ایک رکعت پائی، یعنی اگر کسی شخص کی ایک رکعت جمعہ کی نماز چھوٹ گئی اور اس نے صرف ایک رکعت پائی، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1121 حدثنا محمد بن صباح انبانا عمر بن حبیب عن ابن ابی الذئب عن الزہری عن ابی سلمۃ وسعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ادرک من الجمعۃ رکعۃ فلیصل الیہا اخری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کی ایک رکعت پائی وہ اس کے ساتھ دوسری کو ملا لے، یعنی ایک رکعت امام کے ساتھ ملے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے بعد وہ اٹھ کر ایک رکعت اور ملا کر 2 رکعت مکمل کر کے اپنی نماز مکمل کرے۔ حدیث نمبر 1122 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ہشام بن عمار قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من ادرک من الصلاۃ رکعۃ فقد ادرک۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز کے اندر امام کو پا لیا اسے نماز مل گئی یعنی اس کو جماعت کا ثواب مل گیا۔ حدیث نمبر 1123 حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعید ابن کثیر ابن دینار الحمسی حدثنا بقیۃ بن الولید حدثنا یونس بن یزید الایلی عن الزہری عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرها فقد ادرک الصلاۃ۔ حضرت ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پا لی یا دوسری کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لیا۔ ان پوری روایتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مقتدی کو امام مل جائے نماز کی حالت میں تو نماز اس کو مل گئی، یعنی اس کی اب وہ اپنی نماز باقی جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں ان رکعتوں کو پھر سے پڑھے اور اس کے بعد وہ نماز مکمل کرے
اس نماز میں اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا، اور باقی اپنی نماز جس طرح پڑھتا ہے اسی طرح پڑھے۔ بس اتنا خیال رکھے کہ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ سورہ ملانے کی جو بات آتی ہے اس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں سے۔ تو اس میں سورہ ملانے کا طریقہ کیا ہوگا تو وہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی نے یعنی صاف لفظوں میں یہ کہ ہمیں 2 رکعت میں ہر حال میں سورہ کے ساتھ ساتھ یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ضم سورہ بھی کرنا ہے۔ اب اگر آپ کو امام کے ساتھ ایسی رکعت ملی ہے جس میں ضم سورہ نہیں ہوا ہے تو آپ کو اب جو آپ نئی نماز جیسے شروع کرنے والے ہیں اپنی، تو اس کو آپ کو شروع کی 2 رکعتوں میں ضم سورہ کرنا ہوگا، شروع کی 2 رکعتوں میں ضم سورہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کو 1 رکعت میں سورہ امام کے ساتھ ملی یعنی ضم سورہ 1 رکعت میں ملی ہے تو اگلی 1 رکعت میں آپ کو ضم سورہ کرنا ہوگا۔ جیسے کہ مغرب کی نماز میں کسی نے 1 رکعت امام کے ساتھ پائی اور 2 رکعت اس کی چھٹی ہے تو اب اس کو کل اور 2 رکعت پڑھنا ہے، تو اب باقی دونوں رکعتوں میں اس کو ضم سورہ کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہماری نماز چھوٹتی ہے تو کبھی 1 رکعت چھوٹتی ہے اور کبھی 2 رکعت۔ تو جب 1 رکعت چھوٹتی ہے یا 2 رکعت یا 3 رکعت جب چھوٹتی ہے تب اس کا تھوڑا الگ انداز ہوتا ہے پڑھنے کا۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو 1 رکعت ملی تو آپ کی 1 رکعت ہوئی اور امام کی نماز مکمل ہوئی۔ اب آپ جب نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب اس کے بعد جب آپ پہلی رکعت ملائیں گے تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ جیسے ہی آپ پہلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو 1 رکعت تو آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے آلریڈی، اور یہ جو دوسری رکعت ہے یہ آپ پڑھ رہے ہیں اکیلے جو بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے، تو اب آپ کو دوسری رکعت میں بیٹھنا ہوگا، یعنی جو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت جو ملائی ہے وہی آپ کی دوسری رکعت ہے۔ تو اب آپ کو وہ پورا کرنے کے بعد اس کے 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد پڑھنا ہے، بیٹھ جانا ہے۔ پھر تشہد پڑھنے کے بعد اگر آپ کی اور بھی رکعتیں باقی ہیں تو ان کو بھی اور باقی ملائیں گے۔ اب جیسے باقی اور 2 رکعت ہے تو ان 2 رکعتوں کو بھی پڑھیں گے اور پھر ان کی 1 رکعت میں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ضم سورہ کریں گے، اس لیے کہ امام کی آخری رکعت جو آپ کو ملی ہے اس میں امام صرف سورہ فاتحہ پڑھا، امام نے ضم سورہ نہیں کیا ہے کیونکہ آخری 2 رکعتوں میں امام ضم سورہ نہیں کرتا۔ تو آپ کو شروع کی 2 رکعتوں میں ہی ضم سورہ کرنا ہوگا جن 2 رکعتوں کو آپ اپنے سے پڑھ رہے ہیں یہ۔ اور اگر مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں آپ نے امام کو 1 رکعت میں پایا یعنی آخری رکعت میں، تو اس آخری رکعت میں امام نے ضم سورہ نہیں کیا ہے تو بعد کی جو 2 رکعتیں آپ پڑھیں گے دونوں میں آپ کو ضم سورہ کرنا ہے، لیکن ہر رکعت میں آپ کو بیٹھنا بھی ہے کیونکہ آپ کی 1 رکعت امام کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب اگلی رکعت آپ ملائیں گے ضم سورہ کے ساتھ تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، اور جب دوسری رکعت ہوگی تو 2 رکعت کے بعد قاعدہ یعنی تشہد کرنا ہوتا ہے، تو تشہد میں بیٹھیں، پھر اس کے بعد تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو پورے تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر 1 رکعت آپ پڑھیں گے ضم سورہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، تیسری رکعت مکمل ہو گئی، پھر آپ سلام پھیریں گے۔ یہ پڑھنے کا طریقہ۔ باب نمبر 92، باب ما جاء من این تؤتی الجمعہ۔ یہ باب ہے کہ جمعہ کہاں ادا کی جائے، جمعہ کہاں ادا کی جائے، یعنی کہ جمعہ کہاں کے لوگ پڑھیں اور کہاں کے لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں بلکہ وہ ظہر پڑھیں، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1124، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا سعید بن ابی مریم عن عبداللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ان اہل قباء كانوا یجمعون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قباء والے، یعنی قباء جو جگہ کا نام ہے مدینہ سے 3 فرسخ کی دوری پر، 3 میل کی دوری پر ہے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے دن جمع ہوا کرتے تھے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں کہ جمعہ کن لوگوں پر فرض ہے کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، علماء کرام محدثین فقہا ان سب میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ وہ اختلاف اب اس طور پر ہوتا ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر
جہاں تک جمعہ کی اذان پہنچتی ہے، یعنی مؤذن کی آواز جہاں تک آواز جاتی ہے اس کی، وہاں تک کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مصر کی حد میں آتا ہے، جو شہر کے حد میں آتا ہے، جو شہر کہلاتا ہے، اس پورے شہر پر جمعہ فرض ہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ جو گاؤں ہوتا ہے وہاں پر جمعہ فرض نہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ فرض ہے ان لوگوں پر کہ جس دیوان میں، یعنی آج کے حساب سے سمجھ لیجئے جس رجسٹر بلاک میں نماز ہوتی ہے، اس بلاک کے ارد گرد جتنے گاؤں آتے ہیں نا، وہ سب میں نماز جمعہ بھی ہوگی۔ یعنی شہر کے جس بلاک میں نماز ہوتی ہے، اس شہر کے اطراف میں، اس کے دیوان میں جتنے بھی محلے آتے ہیں، ان سب میں جمعہ کی نماز ہوگی۔ یہ تو وہ باتیں ہیں اور وہ اقوال ہیں، چھوٹی چھوٹی دیہات، چھوٹے چھوٹے ہاں، یعنی جتنے بھی گاؤں محلے آتے ہیں اس شہر کے اندر، وہ شہر کے طور پہ مانے جاتے ہیں، گاؤں نہیں مانے جاتے، وہاں ہوگی۔ اور شہر کس کو کہیں گے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں شہر اس کو کہیں گے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہو، وہ ہے شہر۔ ان سب کے بعد حضرت امام ابو یوسف کا ایک قول ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ شہر وہ ہے جہاں پر اپنی ضرورت کی، مختصر ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی شہر ہے۔ لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے سے یا اس سے پہلے سے ہندوستان وغیرہ میں یہاں کے گاؤں میں بھی نماز جمعہ کا رواج ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف کے قول پر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کا یہ قول تھا کہ قریہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اب ہمارے علماء نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے جمعہ کی نماز، وہاں ہونے دیا جائے، اور جہاں گاؤں میں جس مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے جمعہ کی، وہاں چالو نہ کیا جائے، شروع نہ کیا جائے۔ جہاں پہلے سے شروع ہے وہاں بند نہ کیا جائے، اور جہاں ہو نہیں رہی ہے وہاں اسٹارٹ نہ کیا جائے اگر وہ شہر نہیں ہے۔ ہاں، پہلے اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اب اگر وہ شہر بن گیا ہے، نہیں پہلے گاؤں کی طرح تھا لیکن اب وہاں پر ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے، تو اب وہاں بھی اس مسجد میں بھی جمعہ کی نماز شروع کی جا سکتی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ علماء کرام نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ نمازوں سے لوگ بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ کا جمعہ پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عید کی عید پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جنازے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ سوچا کہ اگر ان کو جمعہ کی نماز سے بھی منع کر دیا جائے، گاؤں کے لوگوں کو ویسے ہی نماز کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے، تو اگر ان کو جمعہ کی نماز سے بھی منع کر دیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھیں گے، مسجد ہی نہیں آئیں گے۔ تو کم سے کم ایک بار تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ شرف ان کو جو حاصل ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، کیونکہ علماء کے اختلاف کے باوجود یہ تو ثابت ہے کہ کسی نہ کسی عالم نے اجازت دی ہے نماز کی۔ تو اس طرح نماز کو قائم رکھا جائے، جمعہ کی نماز جہاں ہو رہی ہے ہونے دیا جائے، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں شروع نہ کیا جائے اگر وہ گاؤں ہے، شہر سے باہر ہے۔ باب نمبر 93، باب فی من ترک الجمعۃ من غیر عذر۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر اور کسی پریشانی کے جمعہ کی نماز چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 1125، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن ادریس و یزید بن ہارون محمد بن بشر قالوا حدثنا محمد بن عمرو حدثني عبیدۃ بن سفیان الحضرمی عن ابی الجعد الضمری وكان له صحبہ قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع على قلبه۔ حضرت ابو الجعد ضمری سے مروی ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا، تہاوناً بہا، اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، ہلکا سمجھتے ہوئے مطلب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اس کو کمتر سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، تو بیعا علی قلبہ، تو اس کے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور مہر لگا دی گئی کا مطلب یہ ہوا جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کان پر مہر لگا دیا ہے، یعنی وہ کوئی اب حق بات نہیں سن سکتے، نیکی کی کوئی بات ان کے اندر
کانوں میں جائے ادھر سے جا کے ادھر سے نکل جائے گی، نہیں سن سکتے کا یہ مطلب یعنی وہ قبول نہیں کر سکتے۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے، دکھے گا سب کچھ لیکن حق کو وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حق بات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، جو اسلام کی بات ہے، وہ نظر آتے ہوئے بھی ان کو نظر نہیں آئے گی۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا، کیونکہ اسلام اور کفر کا تعلق دل سے ہی ہے، اصل ہے دل۔ جب یہاں وہ دل مانتا ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں دماغ اور اعضاء سب ماننے لگتے ہیں، تو پہلے دل سے یقین ہوتا ہے تبھی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اگر کسی کے دل پر مہر لگا دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچے گا ہونے کے لیے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعہ چھوڑ دیا، جمعہ کو ہلکا سمجھتے ہوئے، کمتر سمجھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1126، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر حدثنا زہیر عن اسید ابن ابی اسید تحویل سند، وحدثنا احمد بن عیسیٰ المصری حدثنا عبداللہ بن وہب عن ابن ابی ذئب عن اسید عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا بغیر کسی ضرورت کے، یعنی وہ مجبور نہیں تھا، بلکہ یعنی کوئی ضرورت اس کو نہیں تھی چھوڑنے کی، پھر بھی اس نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، یا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بد دعا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ حدیث نمبر 1127، حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدی بن سلیمان حدثنا ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على راس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، ہوشیار رہو کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس بھیڑ کا غلہ ہو، بہت زیادہ بھیڑ ہوں، اور وہ بھیڑ میل 2 میل کے فاصلے پر ہو، اور اس کو گھاس کی دشواری ہو، یعنی کہ یہاں پر قریب اس کو گھاس کھانا پینا چارہ نہ ملتا ہو، تو جس کی وجہ سے اس کو دور رکھا ہو، فیرتفع تو اس کو اور اونچائی پر لے جائے۔ پھر جمعہ کا وقت آئے، یعنی جمعہ کا دن آئے، تو وہ شخص جس کی بھیڑیں ہیں وہ جمعہ میں حاضر نہ ہو، پھر اگلا جمعہ آئے اس میں بھی وہ حاضر نہ ہو، پھر اگلا جمعہ آئے اس میں بھی وہ حاضر نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہاں پر تو بھیڑوں کی مثال ہے، بکریوں کی مثال ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، بہت زیادہ اس کا بزنس بڑھا ہوا ہو، اتنا بزنس بڑھا ہوا ہو کہ اس کو دور دور تک سفر کرنا پڑتا ہو، دور دور جاتا ہو، لوگوں سے ملنے جلنے جاتا ہو، اور وہ حالت سفر میں نہ ہو بلکہ سفر کی جو مقدار ہے یعنی 92 کلومیٹر اس کے اندر ہو، اور پھر چھوڑ دیتا ہو نمازوں کو، جمعہ آتا ہو پھر جمعہ میں حاضر نہ ہوتا ہو، پھر اگلا جمعہ آئے لیکن اس کو بزنس سے فرصت نہ ملی اور وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکا، پھر اگلا جمعہ آیا اور اس کو پھر اپنے بزنس سے فرصت نہ ملی اور لوگوں سے ملنے جلنے میں ہی رہا اور اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ حدیث نمبر 1128، حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا نوح بن قیس عن اخیہ عن قتادۃ عن الحسن عن سمرۃ بن جندب عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من ترک الجمعۃ متعمدا فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دی ہے تو وہ 1 دینار صدقہ کرے، سونے کا سکہ ہوتا ہے 1 دینار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر
جمعہ کی نماز چھوڑ دی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے، لیکن ظہر تو پڑھنا ہی ہوگا اس کو، یہ صرف نماز جمعہ چھوڑنے کا کفارہ ہے۔ اگر اس کے پاس 1 دینار نہ ہو تو آدھا دینار صدقہ کرے، یعنی ہر حال میں صدقہ کرے تاکہ اس گناہ سے بچ سکے جو قیامت کے دن اس کو ملنے والا ہے۔ باب ما جاء فی الصلاۃ قبل الجمعہ، یہ باب ہے اس کا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے بیان میں، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں اس کے ثبوت میں۔ حدیث نمبر 1129، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا یزید بن عبد ربہ حدثنا بقیہ عن مبشر ابن عبید عن حجاج ابن ارطاط عن عطیۃ العوفی عن ابن عباس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يركع قبل الجمعۃ اربعا لا يفصل في شيء منهن۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، لا يفصل في شيء منهن، ان میں سے کسی کے درمیان فصل نہیں کرتے تھے، یعنی چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے اور چاروں رکعتوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کرتے تھے، یعنی سلام بیچ میں نہیں پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعت کر کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے یہاں پڑھنا ثابت ہے، ہم لوگ جیسا پڑھتے ہیں۔ باب نمبر 95، باب ما جاء فی الصلاۃ بعد الجمعہ، یہ باب ہے جمعہ کی نماز کے بعد نماز کے بیان میں، یعنی سنت نمازیں یا نفل نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1130، حدثنا محمد بن الرمح انبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ جب جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو 2 رکعتیں گھر میں پڑھتے تھے، پھر کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی جمعہ کے صحابہ کرام کے درمیان یہ عادت تھی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے تھے اور سنتیں اور نفل گھر آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ دل میں کسی طرح کا شائبہ اور خیال بھی نہ آئے کہ میں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی لیے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا کہ سنتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ آج اگر آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی مسجد کو چھوڑ کر نکلیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، تو لہذا آج اس بدگمانی سے دوسروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں ہی پڑھیں، کیونکہ اگر ایک عالم دین خاص طور پر ایسا کرے تو پھر یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بولیں گے کہ ارے عالم صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مفتی صاحب ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں فرض کے بعد، تو ہم کیا پڑھیں؟ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر ایک عالم سنت چھوڑتا ہے تو دوسرے جو عام لوگ ہوتے ہیں نا وہ واجب بھی چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ایک عالم کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور نمازیں اپنے عوام کے سامنے جب پڑھے تو اچھے سے پڑھے اور الگ میں بھی پڑھے تو اچھے سے پڑھیں۔ ایک عالم کو تو خود معلوم ہوتا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور لیکن یہ ہے کہ جب علماء مسجد سے نکل رہے ہوں تو پورا مکمل طور پر شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے نکلیں تاکہ ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے کہ ہم مسجد سے نکلتے وقت کون سا قدم نکالیں یا مسجد سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھیں۔ اگر ہم تھوڑی آواز کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حدیث نمبر 1131، حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفیان عن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن نبی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، کہ حضرت سالم سے مروی ہے، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1132، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو الصائب سلم بن جنادہ قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلیتم بعد الجمعۃ فصلوا 4۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔ ان تینوں حدیثوں میں 2 باتیں ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز کے بعد تم پڑھو تو 4 رکعت پڑھو۔
تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے اور 2 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، چونکہ یہ گھر میں جا کے پڑھنے والی چیز تھی اور ہر شخص نہیں دیکھتا تھا کہ کتنی ہے، تو اسی لیے حضرت عائشہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، خود حضور کا فرمان بھی ہے، تو 4 وہ اور 2 رکعت یہ 6 رکعت یہ سنت ہے، اور جن میں سے 4 شروع کی جو 4 رکعت ہے اور نماز جمعہ کے بعد جو 4 رکعت ہے وہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں، اور بعد کی جو 2 رکعت ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ، لیکن مؤکدہ ہی سمجھ کر پڑھ لیا جائے بہتر ہے، تاکہ اگر جس نے غیر مؤکدہ کہا ہے تو انہوں نے منع تو نہیں کیا پڑھنے سے، لیکن جنہوں نے مؤکدہ کہا ہے تو ان کے ہاں پڑھنا ضروری ہے، بار بار چھوڑنے کی عادت پہ ہم گنہگار ہوں گے، تو ایسی صورت میں اگر ہم اس کو مؤکدہ ہی کے طور پر یعنی ہر بار پڑھیں تو ثواب تو ہر حال میں ملنا ہے، اور اگر واقعی وہ مؤکدہ ہے تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ باب نمبر 96، باب ما جاء فی الحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ والاحتباء والامام یخطب۔ یہ باب ہے نماز سے پہلے جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے کے بارے میں اور احتباء کر کے بیٹھنے کے بارے میں، جس وقت کے امام خطبہ دے رہے ہوں، یعنی امام جب خطبہ دے رہے ہوں ممبر پر ہوں اس وقت لوگوں کا حلقہ بنا کر یعنی ایسا گول ہو کر بیٹھنا اور آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، جیسے گول ہو کر خاص طور پہ گاؤں وغیرہ میں دیکھیں گے کہ گول ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، تو اس طرح بیٹھنا۔ اور احتباء ایک لفظ ہے، احتباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے سرین کے بل بیٹھ جائے اور اس کے اپنے بم کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر لے، یعنی گھٹنے کو ایسا موڑ کر پاؤں کو کھڑا کر لے اور گھٹنے پر ایسا ہاتھ ڈال کر کے اس طرح بیٹھے، یعنی کرسی کی طرح جس طرح جھولنے کی طرح ہو جاتا ہے اس طرح بیٹھنے کو بولتے ہیں احتباء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ احتباء ایک تو یہ لہو کی طرح لگتا ہے، کھیل کود کی طرح لگتا ہے، اور دوسرا یہ کہ احتباء کرنے سے وضو ٹوٹنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے، وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1133، حدثنا ابو قریب حدثنا حاتم بن اسماعیل حدثنا تحویل سند وحدثنا محمد بن الرمح۔ بند کر دیا جائے، یہ چلے گا بڑی دیر تک۔